السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اچھا جی، آج منڈے کا دن ہے تو میں ارمین کو ڈراپ کرنے جا رہی ہوں، اور صبح کا یہ جو ٹائم ہوتا ہے سردیوں میں اسپیشلی اتنی زیادہ ہوا ہوتی ہے کہ بچوں کو اور پہنا کے بھیجنا چاہیے اسکول۔ تو یہ سردیوں میں سب سے زیادہ مشکل کام بچوں کو اسکول بھیجنا ہوتا ہے صبح صبح اٹھ کر، کیونکہ ایک تو خود نہیں اٹھا جا رہا ہوتا، اوپر سے پھر بچوں کو ریڈی کریں، پھر آپ ان کو ڈراپ کریں اسکول، تو یہ تھوڑا سا ٹف ہو جاتا ہے۔ بٹ سب ماؤں کی یہ روٹین ہوتی ہے تو ہمیں بھی یہی سب کرنا پڑتا ہے۔ پھر میں یہ ڈراپ کر کے ارمین کو واپس آ رہی تھی تو آلموسٹ 8:30 کا ٹائم ہو گیا تھا۔ آج کل کیونکہ ٹائمنگس لیٹ ہوئے ہیں تو مجھے ٹائم ہو جاتا ہے 8:45 تک آنے کا، تو ادروائز ارمین کا جو اسکول کے ٹائمنگز ہیں وہ 8 بجے تک ہیں، تو پھر اس لیے اور جلدی نکلنا پڑتا ہے۔ تو آپ لوگ مجھے بتائیں، آپ لوگ کے بچوں کے بھی اسکول ٹائمنگز چینج ہوئے ہیں 31 جنوری تک کے؟ پھر میں گھر آ گئی تھی تو پھر میں نے ناشتہ واشتہ بنایا، اپنے 2-4 کام تھے وہ نپٹائے، پھر انہیں سارے ٹائم میں ارمین کی چھٹی ہو گئی تھی تو یہ آ گئی تھی، تو میں نے کہا سب سے پہلے اس کو شاور دلا دوں، پھر اس کے بعد اس کو کھانا وانا کھلاؤں گی۔ تو یہ نہا دھو کے نکلی تھی ماشاءاللہ۔ تو یہ جو اس کے ہاتھ میں ہے یہ اس کا فیوریٹ اسٹف ٹوائے ہے، تو میں آپ کو کسی دن ملواؤں گی اس سے بھی۔ آج میں نے دوپہر کے ٹائم کھچڑی بنا لی تھی کیونکہ ارمین کو ماشاءاللہ بہت پسند ہے کھچڑی، وہ بہت شوق سے کھاتی ہے الحمدللہ، تو میں نے اپنے اور اس کے لیے بنا لی تھی اور دہی ساتھ رکھ لیا تھا۔ اور آج میں صبح سے ہی تھوڑا سا لو فیل کر رہی تھی، پتہ نہیں کیا بات تھی، حالانکہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے سب کچھ ٹھیک ہے، بٹ آپ کو پتہ ہے نا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان تھوڑا سا ڈاؤن ہو جاتا ہے، کچھ اس کو پرانی باتیں جو اس کو ہرٹ کی ہوئی ہوتی ہیں وہ کبھی کبھار یاد آنے لگتی ہیں، تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں خوش رہوں، اور کچھ باتیں ایسی ہیں زندگی کی جو میں نہ سوچوں، لیکن سم ٹائمز ایسا ہو جاتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے ذہن پہ وہ حاوی ہو جاتی ہیں۔ تو میں کوشش تو کرتی ہوں کہ سب اپنے آپ کو بالکل ٹھیک رکھوں، بٹ سم ٹائمز آپ کو پتہ ہے انسان ہے ہو جاتا ہے، تو لیکن پھر بھی اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی زندگی دی ہے۔ اپنے آپ ارد گرد دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہم بہت لوگوں سے بہتر ہیں، اور وہی بات ہے انسان کو ہمیشہ صبر اور شکر کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو پھر اور نوازتا ہے۔ آج سارا دن کچھ ایسے میں نے کیا بھی نہیں، جس کی وجہ سے آج میرے پاس اتنا کانٹینٹ بھی نہیں تھا کہ میں آپ لوگوں کو بتاتی، بس یہی تھا کہ آپ لوگوں سے باتیں کروں، تھوڑا دل بہلاؤں اپنا، تو بس یہی سوچا۔ پھر شام کو میں نے سوچا کہ چائے بنا لیتی ہوں، تو ان کے لیے بس میں چائے بنائی تھی۔ آج میرا شام کو چائے پینے کا بھی دل نہیں ہو رہا تھا، حالانکہ میں تھوڑا سا یہ ہے کہ شام کو لیتی ہوں چائے، بٹ آج میرا چائے کا بھی موڈ نہیں ہو رہا تھا بیکاز آئی واز فیلنگ ویری لو، تو بس میں نے پھر ان کے لیے چائے بنائی تھی، تو میں نے کہا آپ پی لیں، جبکہ یہ پوچھ بھی رہے تھے کہ تم کیوں نہیں پی رہی، تو میں نے کہا بس پتہ نہیں، آپ کو پتہ نا جب آپ لو فیل کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا کچھ نہ کھانے نہ پینے کا دل چاہتا ہے، بس دل چاہتا ہے آپ بیڈ پہ جا کے لیٹ جاؤ اور کسی سے بات نہیں کرو، کچھ نہیں کرو۔ تو آج ارمین کو ہوم ورک بھی نہیں ملا تھا، تو اس لیے اللہ کا شکر ہے مجھے اس کو پڑھانا بھی نہیں تھا، بس میں نے کہا تھا جو پڑھ کے آئی ہو اسکول سے وہ ریوائز کر لو، تو وہ اس نے تھوڑا سا پڑھ لیا تھا اپنا خود ہی، اور پھر وہ اپنے دوستوں میں کھیلنے چلی گئی تھی۔ یہ جو کل ہم نے مٹھائی لی تھی تو میں نے کہا چلو یہ تھوڑی سی کھا لو، میرے ہسبینڈ نے بولا تھوڑا سا موڈ ٹھیک کرو اپنا، تم کیوں اتنا سیڈ فیل کر رہی ہو، میں نے کہا یار پتہ نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے بہت اچھی زندگی ہے الحمدللہ، بٹ وہ یہ کہ سم ٹائمز ہو جاتا ہے کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے وہ اس پہ چیزیں حاوی ہو جاتی ہیں، تو بس یہی ہے کہ میں خوش رہنے کی کوشش کرتی ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ ارمین کو گلاب جامن زیادہ پسند ہے تو ہم اس کے لیے گلاب جامن لے کر آتے ہیں، اور میں کلاکند شوق سے کھاتی ہوں اور میرے ہسبینڈ بھی، تو ہم پھر اپنے لیے وہ لے آتے ہیں۔ پھر میں ارمین کا بیگ سیٹ کر رہی تھی کیونکہ بس اب وائنڈ اپ کرنا تھا سب، تو میں نے کہا وہ کھیلنے گئی بھی ہے، زیادہ تر تو وہ خود اپنا بیگ سیٹ خود کرتی ہے ماشاءاللہ، لیکن میں نے کہا چلو آج وہ ابھی کھیل رہی ہے تو میں، اور میرے پاس کچھ تھا نہیں ایسا کرنے کو، تو میں نے کہا چلو میں اس کا بیگ سیٹ کر دوں، کل کا ٹائم ٹیبل سیٹ کر دوں۔ بس پھر میں نے یہ کیا، اس کے بعد کھانے کا ٹائم ہو گیا تھا، تو میں نے کہا کڑھائی رکھی ہوئی تھی تو میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کھانے کا، تو میں نے بس جسٹ ایک بسکٹ وغیرہ کھا لیا تھا، تو میں نے کہا میں ان کو کھانا دے دیتی ہوں، ظاہر سی بات ہے کہ میری وجہ سے وہ کیوں بھوکے رہیں بلا وجہ، تو یہ کڑھائی رکھی ہوئی تھی، میں نے کہا یہ گرم کر دیتی ہوں میں،
اور یار آپ لوگ مجھے بتائیں، آپ لوگ کیا کرتے ہیں جب آپ ایسے سیڈ فیل کر رہے ہوتے ہیں یا لو فیل کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو ابھارنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ مطلب میں تو مطلب میں زیادہ تر نا موبائل میں ہوتی ہوں، بس میں جا کے لیٹ جاتی ہوں اور پھر بس فیس بک یا واٹس ایپ یا بس یہی سب کر رہی ہوتی ہوں۔ زیادہ بات کرنے کا بھی دل نہیں چاہتا کسی سے، تو اس لیے بس دل ہوتا ہے کہ بس اب جا کے لیٹ جاؤ اور بس کسی سے بات نہ کرو۔ تو آپ لوگ مجھے بتائیں، آپ لوگ کیسے اپنے آپ کو صحیح کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں جس سے آپ لوگ تھوڑا سا صحیح فیل کرنے لگ جاتے ہیں؟ وہی بات ہے نا یار کہ زندگی ہے تو مشکلات بھی آتی ہیں، چیزیں اپ اینڈ ڈاؤن بھی ہوتی ہیں، تو وہی بات ہے کہ ہم کو اپنے آپ کو صحیح رکھنا چاہیے تاکہ ہم ہر چیز سے فائٹ کر سکیں، ہر چیز سے صحیح سے نکل سکیں۔ اور انسان کی زندگی میں آزمائشیں تو بالکل آتی ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ میں تم کو ہر طریقے سے آزماؤں گا۔ تو وہی بات ہے، اس پہ آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے وہ امپورٹنٹ ہے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے نا کہ آپ صبر اور شکر کریں تو میں پھر تم کو اور نوازوں گا۔ تو انسان کو بس اب ہمیشہ پازیٹیو رہنا چاہیے کہ وہ اگر لو فیل کر رہا ہو تو وہ اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت لوگوں سے ہمیں بہتر رکھا ہوا ہے، الحمدللہ۔ اور وہی بات ہے نا یار کہ اگر آپ کا لائف پارٹنر اچھا ہونا تو پھر آپ بہت چیزوں سے فائٹ کر لیتے ہو اور آپ کی زندگی بہت اچھی ہوتی ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے، میرے ہسبینڈ بہت سپورٹیو ہیں، بہت میرا خیال رکھتے ہیں، الحمدللہ۔ تو یہ کہ میں بہت چیزوں سے نکل جاتی ہوں اور خوش رہتی ہوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ بٹ سم ٹائمز ہو جاتا ہے، انسان ہے یار، کیا کریں۔ ہسبینڈ میرے کہہ رہے تھے کہ تم بھی ساتھ کھانا کھا لو، میں نے بولا نہیں، میرا دل نہیں ہو رہا کھانا کھانے کا، آپ کے ساتھ میں بیٹھ جاتی ہوں، ظاہر سی بات ہے ان کو کمپنی میں ہی دوں گی ورنہ وہ کیا کریں گے بیچارے۔ اور سردیوں میں اتنی خاموشی بھی ہوتی ہے نا کہ آپ لوگوں کو فیل ہوتا ہے کہ جیسے گرمیوں میں تو شور شرابہ ہو رہا ہوتا ہے، پنکھے چل رہے ہوتے ہیں تو اتنا فیل نہیں ہوتا، لیکن سردیوں میں ایک دم پنکھے بند ہوتے ہیں تو بالکل خاموشی ہوتی ہے، بالکل سناٹا ہوتا ہے۔ بس انہوں نے کھانا کھا لیا تھا تو پھر میں نے کہا میں عشاء کی نماز پڑھ لیتی ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤں تو تھوڑا سکون ملے مجھے۔ اور وہی بات ہے، اسے سجدہ کرنے سے بہت سکون ملتا ہے آپ کو، الحمدللہ۔ پھر یہاں میں نے اپنی امی کے کچھ سوٹ سلوائے تھے تو وہ سل کر آ گئے تھے، تو میں نے کہا چلے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو ایک یہ سوٹ بنوایا تھا جو ان اسٹچ لی تھی شرٹ، اور وہ سلوایا ہے، سل کر آیا ہے۔ تو بڑے اچھے پرنٹس تھے، مجھے بہت اچھے لگے تھے تو میں نے اپنی امی کے لیے بنوایا بھی۔ میں نے بھی کافی سارے بنائے تھے تو مجھے یہ ان کے لیے اچھے لگے تھے، میں نے کہا چلے امی کے لیے بنوا دیتی ہوں میں۔ تو وہ بھی خوش ہو گئی ماشاءاللہ کہ چلو بھائی میری بیٹی نے اتنا اچھا مجھے گفٹ دیا ہے۔ اور وہ یہ نا، لڑکیوں کو تو سب سے زیادہ مزہ شاپنگ کرنے میں آتا ہے اور کپڑے تو موسٹ فیوریٹ ہوتے ہیں۔ پھر یہاں میں نے ارمین کو سلا دیا تھا، وہ آپ کو پتہ ہے جلدی سو جاتی ہے بیکاز کل اس کا اسکول ہے، تو ویک ڈیز میں وہ زیادہ دیر باہر نہیں کھیلتی۔ پھر یہاں ہے کہ میرا تھوڑا موڈ صحیح ہو گیا تھا، الحمدللہ میں تھوڑا بیٹر فیل کر رہی تھی، تو میرے ہسبینڈ نے بولا تم نے کھانا بھی نہیں کھایا اور تم صبح سے گھر میں ہو، آئی تھنک لو فیل کر رہی ہو، تو چلو میں تمہیں لانگ ڈرائیو پہ لے کے چلتا ہوں۔ تو میں نے کہا واہ یہ تو بڑا اچھا سین ہو گیا۔ تو ویسے بھی لیٹ نائٹ نکلنے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے، باہر جائیں آپ، تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ کریں ساتھ میں تو اچھا لگتا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اچھا میں خود بھی ڈرائیونگ کرتی ہوں، لیکن جو مزہ ہسبینڈ کے ساتھ جانے میں آتا ہے نا وہ اکیلے جانے میں نہیں آتا۔ آپ لوگ مجھے بتائیں، ایسا ہی ہے نا؟ اور مجھے سب سے زیادہ شوق جو ہے نا وہ لیٹ نائٹ ڈرائیو پر جانے کا ہے، بہت ہی مجھے اچھا لگتا ہے۔ اور یہ ہم سمجھیں ماشاء اللہ ہماری شادی کو 11 ایئرز ہو گئے ہیں، تو یہ ہم شروع سے کرتے ہیں، تو ان کو بھی پتہ ہے کہ مجھے سب سے زیادہ مزہ لانگ ڈرائیو پر آتا ہے، وہ بھی لیٹ نائٹ، کیونکہ کراچی کا ٹریفک اتنا ہے کہ یار آپ شام کو نکلو تو آپ کا موڈ ہی آف ہو جاتا ہے، کیونکہ اتنا ٹریفک ہوتا ہے کہ بس بندہ پھر تھک ہی جاتا ہے۔ نائٹ نکلنے میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اتنا ٹریفک بھی نہیں ہوتا، سڑکیں بھی کھلی کھلی ملتی ہیں آپ کو، اور تھوڑا سا آپ یہ کہ فری ہوئے ہو جاتے ہیں دن بھر کے کاموں سے، تو پھر آپ اس وقت تھوڑا سا اچھا فیل کرتے ہیں اگر آپ لیٹ نائٹ نکلیں۔ تو مجھے بڑا شوق ہے رات کو لیٹ نائٹ ڈرائیو پہ نکلنے کا، وہ بھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ۔ اور یہ قریب میں ہی ہمارے ایک شادی ہو رہی تھی تو اتنا اچھا ڈیکوریٹ ہوا ہوا تھا یار، مطلب اتنا خوبصورت انہوں نے بنایا تھا پورا ایونٹ، بہت ہی اچھا لگ رہا تھا مجھے۔ تو بس میں نے کہا چلے پھر میں اس کو بھی ریکارڈ کر لیتی ہوں۔ باہر گئے ہیں اور کچھ کھائے نہیں تو ایسا تو ہو نہیں سکتا، تو پھر ہم ریڈ ایپل چلے گئے تھے، وہاں پہ ہم نے مایو گارلک رول آرڈر کیے، تو ایک میرے ہسبینڈ نے اپنے لیے منگوایا اور ایک میرے لیے منگوایا۔
اور ریڈ ایپل کا یہ والا رول نا مجھے تو بہت ہی پسند ہے، اور ایون میرے ہسبینڈ کو بھی بہت پسند ہے، تو ہم لوگ اکثر ایسا ہوتا ہے کیونکہ لانگ ڈرائیو پہ نکلتے ہیں تو پھر یہیں تک جاتے ہیں اور پھر یہ کھا کے یہاں سے کشمیری چائے وغیرہ پی کے پھر ہم واپس آتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس کریں میری ویڈیوز پر، اور ہم مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور پلیز یار میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دو پلیز۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے۔ اللہ حافظ، بائے بائے، گڈ نائٹ۔